إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک عرصہ گزرا صالح علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ طریقہ ہے 10-15 یعنی تقریباً 400-500 سال 600 سال ایسا گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا وہ پورا ختم ہو جاتا، یاد رکھنے والے بھی نہیں رہتے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا پیغام بالکل ختم ہو گیا، لوگ اللہ کو بھول گئے اور ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ بالکل نہیں معلوم۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ حالت دیکھ کے، گمراہی دیکھ کے، آپس میں ظلم دیکھ کے تکلیف ہوتی، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک پیغمبر کو بھیجتے، نوح علیہ السلام۔ وہ پیغمبر آ کے لوگوں کو بہت محبت سے پیار سے سمجھاتے، سمجھو مانو گے۔ تو بعض پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ کہ بندے ایمان لاتے، بعض پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو بعض پیغمبروں کو یقتلون النبیین، وہ دعوت کا کام کر رہے تھے، ان کو قتل کر دیے ان کے ماننے والے، تو اللہ کا عذاب آتا۔ تو ایسے ہی بعض قوموں کا ذکر ہے، ہر قوم کا اللہ تعالیٰ ذکر نہیں ہے۔ بہت پیغمبروں کو بھیجے اللہ تعالیٰ تاریخ میں، اہم واقعات کو بھیجے، اور خصوصاً چونکہ عرب کے علاقے میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو وہاں پہ کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ابراہیم کے ماننے والے مشرکین بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد۔ تو قرآن میں انہی لوگوں کا زیادہ ذکر ہے، دوسرے پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ بولے تھوڑے پیغمبروں کا ہم ذکر کریں، سب کا نہیں کرے بولے، اور ضرورت بھی نہیں ہے سب کا کرنے کے لیے، چونکہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی تو کتاب ہے نہیں، نصیحت کی کتاب ہے، تو تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیے۔ تو اس میں سب سے زیادہ پیغمبروں کے قصوں میں سب سے زیادہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے قرآن میں۔ ان کو ابو الانبیاء بھی بولتے، انبیاء کے والد، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے وہ ابراہیم کے بچے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بولتے۔ اور ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بہت تعریف بھی کرے، اللہ کے رسول سے بولتے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، شرک چھوڑ کے ایک اللہ کا ہو جانے والا بندے کا دین ابراہیم کا، وہ تم اس کو فالو کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دیے، جو تکلیف اٹھائے، باہر بہت گڑبڑ چل رہی ہے۔ اللہ بھائی آپ نصیحت کرو لوگوں کو ذرا، نہیں تواصو بالحق و تواصو بالصبر، ہر مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کو سمجھانا۔ یا مولویوں کے حوالے کر دیا آپ لوگ سمجھانے کا، نصیحت کرنے کی ذمہ داری، یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان نہیں، ایک مرتبہ بولنے سے کام ہونے والا نہیں ہے، جینے سے لے کے مرنے تک کام کرتے رہنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجے، ہمارا بھی یہی کام ہے، ہر آدمی دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا، پیار سے، غصے سے نہیں، افسر صاحب محبت سے۔ باہر کے جو دوست ہیں تھوڑا سا سننے پہ توجہ دیجیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ملت کو، یہ دین کو اپناؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق مطلب بہت سچ بولنے والے نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ان کا ذکر کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذکر کرو، اور ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا، اردو کی شاعری میں، دکنی اردو میں، دکنی اردو بولے تو معلوم نہ تھوڑا ٹوٹی پھوٹی رہتی، جیسا تمل ناڈو میں، کناڈا میں، اصل اردو دلی میں یا ایک لکھنوی۔ 313 تھے، ساری دنیا کانپتی تھی،
313 تھے. ساری دنیا کانپتی تھی. کون 313؟ ہاں، جنگ بدر میں ساری دنیا کانپتی تھی. 70 کروڑ کا مندہ رہ کے کوئی فائدہ نہیں. رہے یا نہ رہے، رہے تو کیا، نہیں رہے تو کیا بولتے اردو میں. کون ہے 70 کروڑ کا مندہ؟ ہم لوگ. کوئی ویلو نہیں ہے. 313 تھے. تو ایک ایک آدمی کا ایک ویلو ہوتا. ایک ایک آدمی کا ایک ویلو ہوتا. جنگ قادسیہ مطلب حضرت عمر کے زمانے میں، بلکہ اسلام کی بہت زیادہ خطرناک جنگ تھی جنگ قادسیہ. سامنے لاکھوں لوگ تھے، صحابہ تھوڑے ہزار تھے، مدد کی ضرورت تھی. تو حضرت جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام گیا کہ آدمی چاہیے ہمارے کو مدد کے لیے. 2 صحابہ کو بھیجے، آدمی ہے یہ، بلکہ سبحان اللہ، 2 صحابہ کو آدمی ہے بولے، اور جنگ جیتے وہ لوگ. تو یہ میں بات اس لیے بول رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا پیسہ نہیں ہے، اصل چیز آدمی نہیں ہے، اصل چیز لاکھوں لوگ نہیں ہے. اصل چیز ہے برکت، ایمان، اللہ کی مدد. یہ چیز اللہ تعالیٰ ابراہیم کے متعلق بولے، ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم اکیلے تھے لیکن ایک امت کے برابر تھے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا. قانتا، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والوں سے تھے. حنیفہ، حنیفہ کا مطلب ان کے دل میں دماغ میں کوئی بھی نہ تھی. 80 سال کی عمر میں ان کا بچہ آیا تو ان کے دل میں بچے کا یہ آیا، تھوڑی محبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ بولے ذبح کر دو اس کو. کیوں؟ خلیل اللہ بولتے ابراہیم کو. کیا بولتے؟ خلیل اللہ کا مطلب خلہ بولتے. خلہ کا مطلب یہ ہے کہ خون میں، جذبات میں اتنا رچ بس گیا کہ دوسرے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اس کو بولتے خلیل. ابراہیم اللہ کے رسول بولے دنیا میں اگر کسی کو، میں دوست تو بہت تھے نا، صحابہ پورے اللہ کے رسول کے دوست تھے، بھائی تھے نا، لیکن خلیل بولے تو خون میں، جذبات میں. تو بولے اللہ کے رسول ایک مرتبہ بولے دنیا میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو بناتے. آپ لوگ تھوڑا آگے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا بولے؟ کس کو بناتا بولے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر دنیا میں مجھے خلیل بنانا کی اجازت ہوتی یا بنانے کا چانس ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. ولیکن صاحبکم اتخذ اللہ خلیلا. لیکن اللہ خلیل بنا لیا میرے کو. مطلب اب وہ خون میں، وہ جذبات میں، وہ خیالات میں کوئی نہیں ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا. وہ درجہ ہوتا خلیل بولتے اس کو، خلہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات تھے. موسیٰ کو کلیم اللہ بولتے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بولتے، ابراہیم کو کیا بولتے؟ خلیل اللہ. ہم لوگوں کو نہیں معلوم خلیل اللہ بولے تو کیا، خالی ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ بول کے نامہ بھی رکھ لیتے ہم لوگ اپنے بچوں کا نام ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے جذبات میں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی. باپ کو چھوڑ دیے، ملک کو چھوڑ دیے، خاندان کو چھوڑ دیے، بادشاہ سے لڑ لیے، آگ میں چلے گئے، پھر بستی چھوڑ کے چلے گئے، پھر بیوی کو چھوڑ دیے، پھر بچوں کو ذبح کر دیے. سبحان اللہ. دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا ان لوگوں کا ایمان، کیسا جذبہ، کیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا. یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ وہی بیٹھو بیٹے، آپ ناچے تو ہمارا درس نہیں سنتے لوگ، آپ کو دیکھتے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. شرک نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ ان کو چن لیے اور سیدھا راستہ دکھائے. یہ پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے. پیغمبر دنیا میں آپ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کر سکتے، لیکن پیغمبری، پیسے محنت کر کے انسان پیغمبر نہیں بن سکتا. انہم من المصطفین الاخیار
وہ سب سے بہترین بندے رہتے، اللہ ان کو چنتا ہے، اللہ کا ایک فضل ہوتا. اسی لیے دنیا میں کوئی بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے یا پیغمبر بولے تو سمجھتے نا آپ لوگ، رسول کا دعویٰ کرے یا یہ کہ رسول کے صفات یا حقوق کا دعویٰ کرے، تو دنیا کا سب سے جھوٹا انسان وہ رہتا. دجال بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیکوت فی امتی ثلاثون دجالا، بہت دیندار نمازی پرہیزگار رہتے شیطان ایک مرتبہ دھوکہ دیتا، میں پیغمبر ہوں بلکہ دعویٰ کر دیتے ہیں. تو وہ آدمی سب سے بدترین رہتا، پھر بدترین انسان کی حیثیت سے اس کی دنیا میں پہچان ہو جاتی، دجال. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انبیاء کے متعلق مصطفین الاخیار، سچے اور اچھے بندے اللہ تعالیٰ ان کو اختیار کر لیتے. تو ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے، وہ زمانے میں لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، یا تو بتوں کی پوجا کرتے یا تو ستاروں کی پوجا کرتے، دو چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اور دو بھی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سوروں میں ان کا، ابراہیم کے نام سے ایک سورہ ہے، سورۃ ابراہیم ایک ہے، پورا انبیاء ہے، اس میں بھی ہے ذکر. تو اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي تَعْبُدُونَ. نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم کو ہم نے عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، رشدہ سمجھ. تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ بھئی یہ پتھروں کی پوجا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، نام بھی قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. ان کا کام کیا تھا؟ بت بنا کے لوگوں کو سپلائی کرتے تھے. وہ ناک بنا دے، کان بنا دے، ہاتھ بنا دے، اچھا بنا دے، کلرفل بنا دے، چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، روزانہ. ابراہیم علیہ السلام دیکھ دے ہمارے بابا بناتے، اس کو لکڑی لے کے بنا کے اس کو اچھا بنا کے وہاں لے جا کے رکھتے، لوگ سجدہ کرتے اس کو. رشدہ سوچنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہے. ابراہیم سوچ دیے، اپنے ابا سے پوچھنے لگے، باتیں کرنے لگے، ڈسکشن. یہ بات بھی نہیں کرتا، یہ کھاتا بھی نہیں، یہ پیتا بھی نہیں، یہ سنتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تم اس کی پوجا کیوں کرتے؟ پوچھتے، ڈسکشن ہوتا، بات ہوتی. ان کے بابا جو باطل پہ رہتے نا، ان کے پاس جواب نہیں رہتا، غصے میں آ جاتے تھے، کیونکہ نہیں معلوم، خاموش بیٹھ، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، شرپ نہیں پوچھنا. ایسا انداز ہوتا، سمجھانے والا انداز نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام بات کرنے لگے، ما ہذہ تماثیل، جب چھوٹے تھے وہ، یہ کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. تماثیل، تمثال بولے تو انسان کے جیسا بناتے نا، اس کو تمثال بولتے. انتم لہا عاکفون، مجاور بن کے بیٹھ جاتے نا. خبر کے پاس، درگاہوں کے پاس دیکھے مجاور بولے تو وہیں رہتا، رات دن جھاڑ لیتے، پوچھ لیتے، اس کو بولتے مجاور. ویسا مندروں میں بھی رہتے، ویسے چرچ میں بھی رہتے، ویسا جو ہے نا جہاں بھی غیر اللہ کی بات ہوتی تھی وہاں لوگ رہتے. انتم عاکفون، یہاں پہ تم لوگ کیا یہ بتوں کے پاس اپنی زندگی گزارتے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ بہت شارٹ بول دیتے، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ڈیلی کا بات ہے. روزانہ یہ بولتے تھے، روزانہ وہ جواب دیتے تھے. پھر اس کے بعد وہ لوگ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا کئی سال چلتا ہے. روزانہ کا کام تھا ابراہیم کا، روزانہ سمجھانے والی بات تھی، روزانہ ان کی طرف سے اعتراضات کا جوابات. تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ وجدنا علیہ آباءنا، یہ ہمارے باپ دادا سے آیا. ہمارے باپ دادا غلط ہو سکتے، ہمارے باپ دادا جو کرے وہ چھوڑ سکتے ہم لوگ. یہ ایک پرابلم میں بولا نا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ یہ بات بولتے. ارے بھائی یہ حدیث میں ہے مان لو، نہیں ہمارے بزرگان دین، ہمارے باپ دادا. ارے یہ دین کو مان لو، نہیں ہمارے باپ دادا. ما وجدنا علیہ آباءنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہ ان کا جواب تھا. بولتے ہوئے بھئی کیا ہے تم کھاتے بھی نہیں، یہ سنتے بھی نہیں، بلائے تو جواب بھی نہیں دیتے، بتوں کو چھوٹا بڑا تم کرتے، تم پوجا کرتے. آخری میں تنگ آ کے ابراہیم علیہ السلام، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم لوگ بھی گمراہی میں ہیں، راستہ چھوڑ دیے،
تم لوگ بھی بیوقوفی کے کام کرتے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے. یہ جملہ بولے تو لوگوں کو نفرت دشمنی آ جاتی. دیکھیں باپ دادا کو گالی دے رہا. اللہ کے رسول کو بھی یہی بولتے تھے ہمارے باپ دادا کو گالی دیتا. باپ دادا کو گالی نہیں دیتا تھا. تم کرے غلط، یہی کام تمہارے باپ دادا بھی اگر کرے تو غلط. یہ بات، یہ میسج تھا. لیکن ہمارے باپ دادا کو بولے، دیکھیں بزرگوں کی گستاخی کرتے لوگ، نہیں مانتے لوگ، وہاں بھی لوگ ہیں. یہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. تو قالوا اجئتنا بالحق انت من اللاعبین. اب ان لوگوں کو غصہ آ گیا. ہمارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا، تمہارے کو معلوم تھا، تم لے کے آئے حق. اجئت بالحق، حق تم لے کے آئے، ریالٹی، ٹروتھ. یا ہے کہ تم مذاق کر دے ہم سے. یعنی ابھی ان لوگوں کو کنفرمیشن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس خاندان میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر میں جہاں بتوں کا کاروبار ہوتا، بت بنائے جاتے، وہاں پہ بعد میں انت من اللاعبین، مذاق کر دے کیا تم؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں بھائی، مذاق کی بات نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، عقل مندی کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسے جو ہے نا تمہارا پروردگار، تمہارا خدا ہو سکتے؟ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، آسمان و زمین کا رب، تمہارا رب، فطرہن، جو سب کو پیدا کیا، اس کا وہ رب. وانا ذالک من الشاہدین، میں بھی اس کے گواہ دیتا ہوں، میں سچی بول رہا ہوں، میں مذاق وذاق نہیں کر رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا ڈسکشن اپنی قوم سے، اس کا ایک چھوٹا سا مثال ہے. اللہ تعالیٰ بولتے کہ دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیے تھے، آتینا الرشد، دین دیے تھے، سچا دین، سیدھا، قیاما ملت ابراہیم. اور ابراہیم جو ہے نا شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ایک مرتبہ، یہ تو ایسا عام باتیں چل رہی، پھر ایک مرتبہ کیسا بات ہوئی اپنے ابا سے. اذ قال لابی، ایک دن بولے یا ابتی، او میرے پیارے، لخت جگر جیسا بولتے ہیں پیار سے، محبت سے، میرے پیارے ابا جان بولنے کا مطلب یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان. یا ابتی لم تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے، کیوں تم نظر و نیاز کرتے، کیوں تم جو ہے نا پرستش کرتے، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع، پکارے تو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، ہاں، اور کیا، لا يغني عنك شيئا، تمہارے پر مصیبت آتی، پریشانی آتی، تم بیمار ہوتے، تم کو کچھ بھی ہوتا، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے نا. تم بنا کے رکھ کے گھر میں فل بنا کے رکھ کے لوگوں کو دے دے. تم گر گئے تھے پرسوں، وہ کیا بچائے نہیں آپ کو، گھر میں نقصان ہو گیا، نہیں بچائے، طوفان آیا، نہیں بچائے. لا یغنی عنک من لا یغنی عنک شیئا ولا یغنی عنک شیئا، کچھ بھی نہیں فائدہ کرتے تمہارا. پھر کہیں کو کرتے ابا جان. یہ دیکھ رہے آپ ڈسکشن، پیار سے، محبت سے، سمجھداری سے، عقل مندی سے، جھگڑے کے بغیر، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، پیار سے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. ابا جان، میں جو بات بول رہا ہوں نا یہ سچی ہے، یہ اچھی ہے، یہ حق ہے، یہ علم والی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے. جاءنی من العلم، میں جو بول رہا ہوں علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا. فاتبعنی، میری بات سن لو نا. اہدکا صراطا سویا، میں صحیح بھی آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلتا ہوں، میری بات سن لو. آپ جو راستے پہ جا رہے وہ تکلیف کا ہے، گمراہی کا ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ پتھر اپنے ہاتھ سے بنا کے کرنے والی بات ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ جو ہے نا اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت کر رہے آپ. چونکہ شیطان اللہ سے ہٹ کے جس کی بھی عبادت کریں گے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کیا ہے قرآن میں، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کے اپوزیشن میں ہے، اس کو سب چھوڑ دینا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن میں ابن عباس کی روایت ہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے اس کو چھوڑ دینا، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق، رشتہ نہیں، ڈر، خوف، اطمینان، توکل، مانگنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ وہ بولتے ہیں لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان بدماش ہے، اپنا رحمان کا خود نافرمان تھا، اور آپ کی کیا مدد کرتا، آپ کی اس کے پیچھے پڑے ہوئے. للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف یمسک
عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بہت ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، ایک گھنٹے کی بات نہیں تھی، بیان میں آدھے گھنٹے میں ہو جاتا قصہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے 100 سال کی ایک تاریخ ہے یہ، روزانہ کی بات چیت خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. یمسک عذاب علیم، کہ تمہارے کو ایک زبردست عذاب آ جاتا، عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان تمہارا دوست، تمہارا کچھ ہی مدد نہیں کرتا تمہاری. اب ان کے ابا جان کو یہ سمجھائے، بول رہے تو ابا جان بول رہے سمجھ رہے نہیں، مخالفت کر رہے، بولے کہ میرے باپ دادا کا دین ہے یہ، تم سمجھتے نہیں. ایک دن غصے میں اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم ہمارے خدا کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے بزرگوں کو تم چھوڑ دیتے، تم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک. سن لے، ختم ہو گئی بات. اب اگر تو آج کے بعد کچھ بولا تیرے کو بن کے پتھروں سے مار مار کے تیرے کو مار دیتا ہوں. لارجمنک، پتھروں سے مارنا. کیا بولے ان کے بابا؟ لارجمنک، پتھروں سے مارتا ہوں، مار کے بن کے مار کے پتھروں سے. وحجرنی، میرے نام میں نہیں آنا آئندہ سے، وحجرنی ملیہ. آج کے بعد میرے کو بولنا نہیں ہے مسئلے میں، میرے کو سمجھانا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ یا بتی، میرے ابا جان بولے تو پہلے سنے، انہیں بھی سنے، انہیں بھی سنے، روزانہ سمجھاتے بولے یہ سنتے بھی نہیں، یہ پتھر ہے، بیکار ہے. تو ایک دن اب بحث ہو گئی، بحث یہ رزلٹ میں پہنچ گیا، لارجمنک، تیرے کو بن کے پتھروں سے مار کے میں تیرے کو مار دیتا ہوں. وحجرنی ملیہ، اب میرے نام میں تو نہیں آنا. قال سلام علیک، اچھا ٹھیک ہے، سلام علیک، اب اللہ تم پہ سلامتی کرے. ختم ہو گیا سلام. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا، دروازے بند ہو گئے. اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات کا فائدہ نہیں ہے، سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، سلامتی ہے. یعنی مطلب ٹھیک ہے بھائی، اس کو بولتے اردو زبان میں، عربی اسٹائل میں کیا ہے، سلام علیکم، اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلتے، مسئلہ ختم. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ اب محرم پیری بن کے پتھر سے مارنے کی باری آ گئی تو بولے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ ہمدرد ہے، محبت والا ہے، رحمت والا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تم کو معاف فرما دے. انہوں پتھر سے مارنے کا پلان کر رہے، اور انہوں کیا پلان کر رہے کہ اللہ تمہارے کو کیسا تو بھی معاف کر دے تو اچھا رہتا. بول کے پھر بول دیتے ہوں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے بھائی میں تم کو بھی چھوڑ دے رہا ہوں، تمہارے معبودوں کو، تمہارے دین کو بھی چھوڑ دے رہا ہوں. کون بولے یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام. اعتزلکم وما تعبدون وما تدعون من دون اللہ، تم جس کو بلا رہے، جس کی پوجا کر رہے، جس پہ اس کی مدد کے لیے بلا رہے، نذر و نیاز کر رہے، جس پہ ڈپینڈ ہے، تم کو بھی چھوڑ دے رہا ہوں اور تمہارے خداؤں کو بھی چھوڑ دے رہا ہوں. عسیٰ ربی اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ناکام نہیں کرے گا. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میرے رب کو میں پکارتا رہتا ہوں، میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں، میرا رب مجھے ناکام نہیں کرے گا. تو یہ ایک واقعہ ہے، ایک سورے میں ہے. ایسا بدل بدل کے حالات بدل کے اللہ تعالیٰ کئی جگہ بیان کیا. ایک جگہ بحث کا ایک دوسرا سیناریو، 100 سال ابراہیم علیہ السلام کی جو بحث ہوئی اپنے خاندان قبیلے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. یہ لوگ جو ہے نا مکے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کی اولاد تھے نا یہ اسماعیل علیہ السلام کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کو قصہ سناؤ ابراہیم علیہ السلام کا. اذ قال بأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان سے بھی بولے، اپنی قوم کو بھی بلا کے بولے ما تعبدون، تم لوگ کیا پوجا کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، کیا کرتے ہو تم لوگ. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، بولے ہم بتوں کی پوجا کرتے، ہمارے باپ دادا کا دین تھا، ہم لوگ عاکفین یہاں بیٹھے ہوئے مجاور بن کے رہتے، بتوں کے پاس رات دن گزارتے، ٹائم گزارتے، جب بھی موقع ملا کے رہتے، بچوں کو چھوڑ کے جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے هل يسمعونکم اذ تدعون، تم جب پکارتے تو انہوں بات کرتے تم لوگ تمہارے سے، ہمارے کو اولاد، بچے، بیماری، پریشانی، تو جب پکارتے نا تم، پکارنے کا مطلب دعا کا مطلب پکارنا، تم لوگ جب دعا کرتے تو هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم لوگ دعا کرے تو یہ لوگ سنتے کیا،
او ینفعونکم او یضرون، یا یہ کہ تمہارے کو کچھ فائدہ پہنچاتے، یا یہ کہ تم لوگ ان کی عبادت نہیں کرے، وہاں پہ جا کے بکرے نہیں چھوڑے، وہاں جا کے چادر نہیں چڑھائے تو تم لوگوں کو مارتے ہیں ان لوگ آ کے. او یضرونکم ینفعونکم او یضرونکم، کیا تم کو مارتے کیا؟ تو ان لوگوں کے پاس کچھ بھی جواب نہیں تھا. سنتے نہیں سنتے بول کے تو نہیں بول سکتے نا، بولے تو معلوم ہو جاتا. نہیں سنے تو ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ بولتے، پھر کیوں بلا رہے، کیوں آپ ان کو عبادت کیوں کر رہے؟ اسی لیے جواب نہیں دیے. نہیں سنتے بول کے نہیں بولے. یسمعون بولے تو خاموش. ینفعونکم او یضرون، نقصان دیتے فائدہ دیتے، خاموش. تو ابراہیم بولو مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، کیوں نہیں بول رہے تم لوگ، بولو. تو کیا جواب دیے وہ لوگ، کیا جواب دیے بولے آپ لوگ، کیا جواب دیے ان لوگوں، بولیے آپ. ہاں وہی جواب دیا انہوں نے. کیا بولے؟ تو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. زیادہ باتیں نہیں کرنا بھائی، بحث وحث نہیں کرنا، ہمارے کو بولنا نہیں، زیادہ فلسفہ نہیں بگاڑنا. كذلك يفعلون، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے. فنش. یہ سنتے نہیں سنتے، صحیح ہے فائدہ غلط، بک بک نہیں. ہمارا دین نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا. ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا كذلك يفعلون. افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم فإنهم عدو في عدو ان رب العالمین عدو لی. تو انہوں بولے ابراہیم علیہ السلام صاف بولتے، اب بات آگے بڑھ جاتی. دیکھو بھائی، تم جو عبادت کر رہے، تمہارے پرانے زمانے سے تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ سب بیکار ہے، میرا دشمن ہے، عدو لی. عدو رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین. میں جو ہے نا یہ سب غلط، صحیح کون ہے؟ بولے تو رب العالمین، جو زمین آسمان پیدا کرنے والا ہے، سمندر چاند سورج انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ رب العالمین ہے. تو اب یہ لوگ پوچھتے نا وما رب العالمین، بھائی تم کس کو رب بول رہے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام سمجھا دے، الذی خلقنی، کون پیدا کرے آپ لوگوں کو؟ بت پیدا کرے، بتوں کو تو آپ پیدا کرے، آپ بنائے، بت آپ کو تو نہیں بنایا نا، تو آپ کو کون پیدا کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی، جو مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، راستہ بھی سکھا رہا، دکھا رہا، اچھے اور برے کی تمیز سکھا رہا. والذی هو یطعمنی، کھانا کہاں سے مل رہا؟ کون لا کے دے رہے کھانا؟ بت بنا کے لا کے دے رہے. کھانا زمین سے نکل رہا نا، دانے نکل رہے، پودے نکل رہے، بارش ہو رہی، بیج آ رہے، زمین سے نکل رہا نا کھانا. رزق کون دے رہے؟ رزق. الذی یطعمنی ویسقین، پانی کون دے رہے؟ پانی کہاں سے آتا؟ زمین میں سے پانی کہاں سے آتا؟ زمین میں سے کھودے تو پانی کون دے رہے وہاں سے؟ آسمان سے پانی ٹپک رہا، کہاں سے آ رہا؟ تو یہ میرا رب العالمین ہے. میں تمہارے یہ سب چیزوں کے تمہارے باپ دادا کو مانتا نہیں، غلط. الذی خلقنی، وہ جو مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدین، جو راستہ دکھاتا، یطعمنی ویسقین، میرے کو کھلاتا پلاتا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو جاتا ہوں میں تو شفا کہاں سے آتی؟ شفا کون دیتے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اللہ شفا دینے والے ہیں. وَالَّذِي یُمِیتُنِی ثُمَّ یحیین، موت کون دے رہے؟ موت کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا مرے، بیوی مرے، بھائی مرے، خود مرے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت لکھ دی ہے. موت کون؟ مر کے کہاں جا رہے ہم لوگ؟ موت پہ قدرت کس کی ہے؟ ہم اگر چاہتے، اگر میرا بس چلتا تو میں موت کو روک دیتا، نہیں آنا موت ہماری بستی میں، لیکن موت آتی. تو کون موت دے رہی؟ اچھا وہ یحیین، ہم کو زندگی کون دے رہے؟ میں جب تک زندہ ہوں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہتے میری زندگی ختم، تو زندگی کون دی ہے؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال. یمیتنی ویحیین. والذی یطمع لی ان اغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہ ابراہیم علیہ السلام عقل سے علم سے سمجھا دیں ان لوگوں کو. پھر اس کے بعد لمبی دعا کرتے بولے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قیامت میں میرے کو ذلیل نہ کر، یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال اور دولت جس دن کام آنے والا نہیں، اللہ اس دن مجھے ذلیل نہ کر. یہ باتیں ہوتے رہتی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ڈسکشنز کو بتا رہا ہے. یہ تو پہلے تو ان کے باپ سے چلا ان کا ڈسکشن گھر میں، پھر اس کے بعد پبلک سے چلا.
جب پبلک میں چلتے چلتے جب چلا پبلک کو سمجھانے کے لیے، ایک دن ابراہیم علیہ السلام پلان کر کے ان کے بتوں کو توڑ دیتے. وہاں سے واقعہ میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا لمبا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ قرآن میں ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. تو وہ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، ابراہیم کی زندگی میں ان کی بیویوں کا، ان کے بیٹوں کا اور ان کا بچوں کا، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جب جب اس کو پڑھتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم کو توحید پہ زندہ رکھ، توحید پہ موت دے. اللہ تیرے دین کے لیے زندہ رکھ، تیرے دین کے لیے موت دے. اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما یا رب العالمین. اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اللہ تیرے دین کے رکھوالوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اللہ یہ چھوٹے موٹے کمزور ناتواں لوگوں سے ہم جو خدمت کر رہے ہیں، کبھی کچھ بیان دے دیتے ہیں، کچھ نصیحت کر دیتے ہیں، کچھ دین کا کام کر دیتے ہیں، اور کسی کو نصیحت، کوئی تعلیم دے دیتے ہیں، اللہ اس کو سب کو تو قبول فرما لے. اللہ چھوٹے موٹے نیکی کے کام جو تیرے دین کے لیے، تیری مسجد کے لیے، تیرے درس کے لیے، تیری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے. اللہ ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. اللہ ہم کو مصیبتوں بلاؤں سے بچا لے یا رب العالمین. اللہ مصیبتوں بلاؤں سے بچا لے. اللہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے. اللہ ہمارے آل اولاد کو اس ہندوستان میں محفوظ رکھ. ہمارے آل اولاد کے دین کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے آل اولاد کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے دعاؤں کو صرف قبولیت عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.